وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ رفع ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت تبدیل کر لینا چاہیے۔ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھے ہوں یا بیٹھنے سے غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جائیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر غصہ کے وقت وہ پڑھ لیا جائے تو اس کے پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو احساسات اور جذبات دے کر پیدا کیا ہے۔ یہ جذبات ہی ہیں جن کا اظہار ہمارے رویوں سے ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنی خوشی پر خوش ہوتا ہے، وہیں اگر ناپسندیدہ اور اپنی توقعات سے مختلف امور دیکھ لے تو اس کے اندر غصہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ غصہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کے اندر اس فطرت کا وجود ہے اور مشاہدہ میں بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غصہ امیروں کی دولت ہے اور فقیر و مسکین کو کبھی غصہ نہیں آتا، یہ ہر انسان کی صفت ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ غصہ ایک آگ ہے جو انسان کے سینے کو سلگا کر رکھ دیتی ہے، اور اس کا انگ انگ اس کی حرارت سے دہک اٹھتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اور جب غصہ شدید ہو تو اپنے اعضاء پر بھی انسان کی گرفت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ گویا غصہ کی حالت میں انسان شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو اپنے مقصد و منشا کی تکمیل کے لیے اپنا ذریعہ بناتا ہے۔ یہی غصہ جب حد سے بڑھ جائے اور بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو لڑائی جھگڑے سے لے کر قتل غارت گری تک لے جاتا ہے۔ کبھی والدین کو اولاد سے جدا کروا دیتا ہے تو کبھی بیوی کو طلاق دلوا دیتا ہے، کہیں کسی کا قاتل بنا دیتا ہے تو کبھی انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے۔ غصہ کی کیفیت انسان کو دینی اعتبار سے بعض اوقات سخت خسارہ میں ڈال دیتی ہے، زبان سے کفری کلمات نکل جاتے ہیں۔ اگر معاشرہ کے مفاسد کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر برائیاں غصہ ہی کی دین ہیں۔ خاندانوں کی باہمی نفرت، میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلے، ایک دوسرے کی عزت ریزی، صلح کے مواقع تلاش کرنے کے بجائے مقدمہ بازی، جنگ جدال کا تسلسل، سماج کی یہ مہلک بیماریاں 90% غصہ ہی کے سبب ہیں۔ اس لیے اسلام میں غصہ کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور غصہ پر قابو پانے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور پھر انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصہ پر قابو پانے کی بارہا ہدایت فرمائی، تاکہ اس غصے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے ہم خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ کیونکہ غصہ ایک منفی جذبہ ہے، جس پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو ہم اکثر دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے غصہ ضبط کرنے اور جوش و غضب کے وقت انتقام لینے کی بجائے صبر و سکون سے رہنے کی تلقین کی ہے، تاکہ معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو بلکہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے حلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ جلد آ جائے اور ختم دیر سے ہو،
اور بہترین آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلد چلا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر۔ دنیا میں ظلم و بربریت اور فتنہ فساد کی جڑ غصہ ہے۔ جب تک غصہ دبا ہوتا ہے تب تک فتنہ فساد دبا ہوتا ہے، اور جب غصہ بے قابو ہو جاتا ہے تو فتنہ فساد بھی اپنا منہ کھول لیتا ہے۔ ایسے موقع سے شیطان کافی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ دو فریق میں نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے اور انسان بلا دریغ ایک دوسرے کا خون کر بیٹھتا ہے۔ غصہ کے برے اثرات انسانی جسم و روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ چہرہ دیکھ کر ہم بھانپ سکتے ہیں کہ آدمی غصے میں آگے پھول جانا، چہرہ سرخ ہو جانا اور سانسوں میں تیزی پیدا ہونا غصہ ہونے کی علامت ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے، صبر و تحمل کی فضیلت اور ثواب کی کثرت اس بنیاد پر ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کہیں زیادہ کو چھوڑ کر کم پر قانع ہونا پڑتا ہے، کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے، کہیں جانتے بوجھتے دوسرے کا بوجھ اپنے سر پر لے لینا پڑتا ہے، کہیں اپنے آپ کو ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ ان تمام مواقع پر نفس کو کچل کر خلاف نفس کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے انسان کا سفر ہمیشہ بلندی کی طرف جاری رہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ اسے کبھی سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن جذبات اور غیظ و غضب سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ جب غصہ آئے تو اس وقت کون کون سی اہم تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ہمارے اندر غصہ ختم ہو جائے اور ہم کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں، اس حوالے سے مندرجہ ذیل امور پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ غصے کے وقت کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، غصہ آئے تو فوراً وضو کر لیں۔ غصے کے خاتمے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ لیں۔ شدید غصے میں لمبے اور گہرے سانس لیں، غصے والی جگہ کو چھوڑ دیں، اور کسی تنگ مقام پر موجود ہیں تو کشادہ جگہ یا کسی کھلی فضا میں آ جائیں۔ دور کے مناظر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، جیسے آسمان کی طرف دیکھنا۔ ان ہدایات پر عمل کر کے غصے کے وقت کی کیفیات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تدابیر کا حاصل اور غصہ پر قابو پانے کا سب و مؤثر ذریعہ خدا کا خوف ہے۔ خدا سے بے خوف انسان کو ظلم پر جری بناتی ہے، اور خدا کا خوف انسان کے بے قابو جذبات کو تھام لیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔